چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی بھی فاسق کوئی بھی بات لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی خبر ملے، کوئی بھی بات پہنچے اور لانے والا آدمی با اعتماد نہ ہو، کردار کے لحاظ سے اچھا نہ ہو، تو بات کے اوپر یقین کرنے سے پہلے، بات کے اوپر عمل کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ یہ حکم اللہ نے دینا تھا، اور اس سے پہلے کہا ہے اے ایمان والو۔ دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے؟ کہ اگر واقعی تم مومن ہو، اگر تم واقعی میرے اوپر ایمان رکھتے ہو، میرے رسول پہ ایمان رکھتے ہو، میری کتاب پہ ایمان رکھتے ہو، آخرت پہ ایمان ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس حکم پہ عمل کرو جو آگے میں دے رہا ہوں۔ جو اس حکم کے اوپر عمل نہیں کرے گا وہ ایمان میں مکمل نہیں بلکہ ناقص ہے، اس کے ایمان میں کمی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جو حکم میں دے رہا ہوں اسے مان لو۔ اور حکم کیا ہے کہ خبر کوئی بھی ملے، اگر اسے لانے والا آدمی فاسق ہے تو پھر اس کے اوپر یقین نہ کرو، اعتماد نہ کرو، عمل نہ کرو، بلکہ پہلے تحقیق کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو تم نقصان پہنچا دو لا علمی میں، نادانی میں، اور پھر تمہیں پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس ایسے معلوم ہوا کہ جو آدمی فاسق ہے، گنہگار ہے، وہ با اعتماد نہیں ہے اپنی باتوں میں۔ فاسق سے مراد کون ہے؟ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے، بدکار ہے، چوری کرتا ہے، یا ڈاکے ڈالتا ہے، یا یتیموں کے مال پہ قبضہ کرتا ہے، یا قاتل ہے، یا شرک کرنے والا ہے۔ کوئی بھی گنہگار آدمی جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی بات لے کر آتا ہے، چاہے اس کا تعلق دین سے ہو چاہے دنیا سے ہو، اس کی تحقیق کر لینا ضروری ہے۔ دین کی طرف آ جائیں تو میرے بھائیو، یہ ایت بنیاد ہے اس عظیم علم کی جس علم کو کہتے ہیں اصول حدیث۔ یہ وہ علم ہے جو صرف مسلمانوں کے پاس ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ یہودیوں عیسائیوں کا یہ حال ہے کہ جو اللہ نے کلام نازل کیا وہ بھی تبدیلیوں سے، تحریف سے، تعویل سے محفوظ نہیں ہے۔ اور ہمارا اسلام قرآن پاک تو محفوظ ہے ہی، احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے وہ علماء پیدا کیے جنہوں نے اصول حدیث کے علم کی بنیاد رکھی۔ کیا مراد ہے اصول حدیث؟ کہ ایک حدیث ہم تک پہنچ رہی ہے، اب اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ حدیث واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی ہے یا جھوٹے طور پہ آپ کی طرف منسوب کر دی گئی ہے۔ تحقیق کیسے ہوگی؟ امام بخاری حدیث بیان کر رہے ہیں، امام مسلم بیان کر رہے ہیں، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ہر ایک سے پوچھیں گے ہم آپ نے حدیث کہاں سے لی ہے۔ امام بخاری ہیں، بااعتماد آدمی ہیں، نیک ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ہم کہیں گے ولایت اپنی جگہ پہ، نیکی اپنی جگہ پہ، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، آپ کی بات ہم ایسے نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمیں یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ نے یہ حدیث کس سے لی ہے۔ اسی لیے بخاری شریف آپ کھول لیں، بخاری شریف میں کتنی حدیثیں ہیں میرے بھائیوں؟ 7,000 کے قریب۔ ہر حدیث سے پہلے امام بخاری کو بتانا پڑتا ہے کہ میں نے حدیث کس استاد سے لی، اور میرے استاد نے وہ حدیث کس استاد سے لی، انہوں نے کس سے لی، انہوں نے کس صحابی سے لی، اور وہ پھر صحابی کہیں گے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی۔ درمیان امام بخاری اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان میں کتنے آدمی آئیں گے؟ 4-5 آدمی آئیں گے۔ یہ 4-5 آدمی تفتیش کے مراحل سے گزریں گے، ان کی چیکنگ ہوگی ہر حدیث میں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی آدمی گڑبڑ پیدا کرنے والا ہوگا، فاسق ہوگا، جھوٹ بولنے والا ہوگا، حافظہ کمزور ہوگا، کوئی بھی مسئلہ ہوگا،
ہم اس کی حدیث کو کہیں گے کہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یا ضعیف ہے یا من گڑت ہے. کیونکہ اللہ نے اصول بیان کیے اس آیت میں کہ تمہارے پاس کوئی بھی فاسق آدمی کوئی بھی بات لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو. اب اگر وہ بات حدیث ہے تو اس کی تحقیق تو اور زیادہ ہونی چاہیے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو ہم آج کل موبائل، فیس بک، واٹس ایپ میسج آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا، آپ کی حدیث یوں ہے، آگے فارورڈ کریں، شیئر کریں، آپ کو اتنا ثواب ملے گا، ہم آنکھیں بند کر کے شیئر کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں؟ ہم اللہ کہہ رہے ہیں فتبینوا، پہلے تحقیق کر لو. اب آپ کہیں گے جی ہمیں بھیجنے والا جو ہے فاسق نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کیسا، مجہول ہے، نامعلوم ہے. تو نامعلوم جو ہے اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ کہیں وہ بھی فاسق نہ ہو، اس کی حدیث کے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جس کا تعلق آپ لوگوں سے بھی ہے. عام طور پہ بھائی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنا ضروری ہیں یا نہیں. تو میں نے کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ 40 نمازیں مدینہ میں پڑھنا ضروری ہے، یہ کسی بھی قابل اعتماد عالم دین نے فتویٰ نہیں دیا. جو فتویٰ دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 40 نمازیں پڑھنا بہتر ہیں، پڑھیں گے تو آپ کو ایک فضیلت مل جائے گی. کیا فضیلت ہے جی؟ کہتے ہیں جی حدیث آئی ہے امام احمد ابن حنبل کی کتاب میں. کیا حدیث ہے؟ کہ جس نے میری اس مسجد میں 40 نمازیں پڑھی، درمیان میں کوئی نماز فوت نہ ہو، اس کو 2 خوشخبریاں ملیں گی. نمبر 1 کہ وہ جہنم کی آگ سے بری ہے، نمبر 2 وہ منافق نہیں ہے. اب یہ حدیث کون سے امام اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں؟ امام احمد. الحمدللہ آپ میرے ساتھ ہی ہیں. امام احمد اس حدیث کو اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں. اب امام احمد خود تو نبی علیہ السلام سے نہیں مل سکے، بعد میں آئے ہیں. اب انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ حدیث فلاں استاد سے لی، انہوں نے فلاں سے لی، انہوں نے فلاں سے لی، انہوں نے صحابی سے لی، انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے لی. اب یہ آدمی چیک کیے گئے کہ درمیان میں ایک آدمی ہے نبیت بن عمر. نبیت بن عمر کو کی جب تفتیش ہونے لگی، چیکنگ کے مراحل سے گزرا، تو پتہ چلا کہ یہ آدمی نامعلوم ہے، مجہول ہے، اس کے قوائف کا پتہ نہیں چل سکا، اس کے حافظے کے بارے میں علم نہیں ہو سکا، اس کی سچائی، اس کے جھوٹ، اس کی صداقت، اس کی امانت کے بارے میں معلومات نہیں مل سکی. اس لیے یہ حدیث جو ہے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. اب ہم اسے صحیح حدیث نہیں کہیں گے کیونکہ نسبت ثابت نہیں ہو سکی. درمیان میں ایک ایسا آدمی آ گیا جو نامعلوم ہے، جو نامعلوم ہے، جس کا ڈیٹا نہیں مل سکا. تو نامعلوم آدمی کی روایت جو ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، اور اگر فاسق ہو اس کی روایت تو اور زیادہ ناقابل اعتبار ٹھہرے گی. تو میرے بھائیو، مسلمانوں نے اصول حدیث کا جو علم ہے اس کو ایجاد کیا، اس کو ترقی دی، اس کو پروان چڑھایا. مسلمانوں کی کتابیں لائبریریوں میں موجود ہیں آج بھی، جن میں ان لوگوں کے احوال لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں بیان کی ہیں. 1,00,000 سے زائد ایسے راوی ہیں جن کا ڈیٹا مسلمانوں نے محفوظ کیا کہ یہ سچے تھے، جھوٹے تھے، فاسق تھے، فاجر تھے، نیک تھے، بد تھے، کیا کردار تھا، کیا ان کی حرکات تھی، کیا ان کے اعمال تھے، یہ سب چیزیں نوٹ کی جا چکی ہیں. اور اس کی بنیاد پہ کسی حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے. تو فاسق آدمی آ جائے تو پھر بھی یقین نہیں کرنا. اس کی بھی ایک مثال دے دیتا ہوں. پہلے میں نے مثال دی نامعلوم آدمی کی کہ جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ فاسق ہے یا اچھا ہے. اور اب مثال دوں گا کہ فاسق آدمی کو حدیث لے کر آتا ہے. مشہور روایت ہے، آپ سب لوگوں کو بتائی گئی ہے، آپ کی کتابوں میں موجود ہے جو آپ کے پاس کتابیں ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بقول اس روایت کے کہ جو دور سے میرے اوپر درود پڑے مجھے پہنچا دیا جاتا ہے، اور جو میری قبر کے پاس کھڑے ہو کے درود پڑے میں خود سنتا ہوں. اب اس روایت کو امام بہقی نے حیات الانبیاء میں روایت کیا ہے، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں. جب یہ روایت چیکنگ کے مراحل سے گزری تو درمیان میں ایک آدمی ملا، محمد ابن مروان السدی الصغیر.
علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ الکذاب بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا تھا. ایک آدھ جھوٹ نہیں، صبح و شام جھوٹ بولنے والا آدمی تھا. اور جھوٹ بولنا فسق ہے، جھوٹ بولنے والا فاسق ہے. تو اس لیے اب اس آدمی کی روایت جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا جائے. تو یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے سلام پڑھوں اور درود پڑھوں تو آپ خود سنتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ جو دلیل تھی اس میں فاسق آدمی آ گیا، اور قرآن پاک کہہ رہا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر فاسق آدمی کوئی بات لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو. تحقیق کی تو یہ بات قابل اعتبار نہ نکلی. اور دوسری طرف قرآن پاک جس کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو بھی قبروں میں چلے گئے انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. انک لا تسمع الموتى، جو بھی فوت ہو گیا اسے آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. اب قرآن کی آیت بالکل واضح ہے، دوسری طرف یہ من گڑھ قسم کی روایت ہے، اس لیے اس کو اپنے عقیدے کا حصہ نہیں بنائیں گے. یہ تھی دین کے لحاظ سے. دنیا میں بھی یہی معاملہ ہے. دنیاوی امور میں بھی فاسق آدمی کوئی بات لے کر آئے تو اس کے اوپر یقین نہیں کریں گے، تحقیق کریں گے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر بات لانے والا فاسق نہ ہو، اچھا آدمی ہو، عادل آدمی ہو، تو اس کی بات کو قبول کیا جائے گا چاہے خبر لانے والا ایک ہی ہو.